بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج آپ لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا اور شیطان ابلیس کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے اسے سننے کے بعد آپ کو بہت کچھ جاننے کو، سیکھنے کو ملے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا، اماں حوا کو اللہ نے کیسے بنایا، اس ویڈیو سے آدم علیہ السلام کی کہانی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے پہلے جنات کو آباد کیا، مگر ان کی سرکشی اور فساد کے باعث فرشتوں کو افواج بھیج کر انہیں سمندر برد کر دیا گیا، اور اس طرح زمین کے اصل حقدار یعنی حضرت انسان کے آباد ہونے کی راہ آسان ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ اس قصے کی ابتدا اپنی اور فرشتوں کے مابین ہونے والے ایک موکلم میں کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں میں زمین میں اپنا خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے جواب میں فرماتے ہیں کیا تم زمین میں ایسا نائب بنانا چاہتے ہو جو فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر کھنکھناتی مٹی سے ایک پتلا بنایا جاتا ہے اور فرشتوں کو اس بات کا حکم دیا جاتا ہے جب میں اسے مکمل کر لوں اور سوار لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ حضرت عبداللہ بن ابن عباس سے مروی ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ زمین کی مٹی لاؤ۔ پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حضرت میکائیل علیہ السلام گئے، مگر زمین ان سے کہتی ہے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو مجھے میں کچھ کم کرے یا مجھ کو نقصان پہنچائے۔ دونوں آ کر اللہ پاک کو بتاتے ہیں۔ آخر میں حضرت اسرائیل جاتے ہیں اور زمین کے سوال کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے دیے ہوئے حکم کی بجاوری نہ کروں۔ پھر مختلف رنگوں کی مٹی لا کر حاضر کرتے ہیں۔ اس مختلف رنگوں کی مٹی سے انسان کی تخلیق دراصل ذات پات اور رنگ و قوم کی بنائے ہوئے اصولوں کی سخت نفی کرتی ہے، اور اس بات کی کھلی گواہی دیتی کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے بہترین تقوی والے ہیں۔ نہ کہ اعظمی یا عربی روایت میں آیا ہے کہ وہ پتلا کافی عرصے تک بے جان پڑا رہا۔ ابلیس جب وہاں سے گزرتا تو اسے مخاطب ہو کر کہتا کہ تم ایک عظیم کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ پھر جب مسافری کائنات انسان کا حیولہ مکمل کر لیتے ہیں اور خاک کے پتلے میں روح ڈال دی جاتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوتی ہے۔ جب آپ کے اندر روح پھونکی گئی تو آپ کے ہوش آتے ہی ایک چھینک آئی۔ فرشتوں نے آپ سے کہا کہو الحمدللہ، اور آپ کے الحمدللہ کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر اللہ کا رحم ہوا۔ پھر آپ کو حکم ہوا کہ جا کر فرشتوں سے ملو۔ فرشتوں نے آپ کو دیکھ کر السلام علیکم کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، یہ آج سے تمہارے تسلیمات میں ہے۔ یوں دو اہم سبق بنی نوع انسانوں کو آفرینش پر ہی سکھا دیے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جیسے عبادت میں ایک ناخوشگوار کیفیت کا سامنا کرنا پڑا، چھینک کی صورت میں اسی طرح تمہاری زندگی میں ہر قسم کے مصائب آئیں گے، جس کے جواب میں صبر کے ساتھ اللہ کی ثنا اور شکر گزاری کی راوی سے اختیار کرنی ہے۔ اسی طرح یہ سکھایا گیا کہ باقی نوع کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے۔ یہ شروع میں ہی بتا دیا گیا کہ اے نبی آدم، تم امن و سلامتی پھیلانے کے لیے بھیجے گئے ہو، اس لیے تمہاری ابتدائی کی کلمات ہمیشہ سلام پر مبنی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو سکھاتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے انہیں حاضر کر کے فرشتوں سے ان اشیاء کا نام پوچھتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں اے رب، اب تو پاک ہے، اس بارے میں ہمارا علم کچھ نہیں، ہمیں تو بس اتنا ہی معلوم ہے جتنا علم تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ پھر حضرت آدم سے پوچھا جاتا ہے تو وہ جھٹ نام بتا دیتے ہیں۔ اب باریک تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ پھر سب کو حکم ہوتا ہے کہ آدم کے سامنے سجدے میں گر پڑو، اور تمام فرشتے سجدے میں گر پڑتے ہیں سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کے بارے میں ہم واقف ہے کہ یہ دراصل جنات میں سے تھا جو عہد و عبادت کی بنیاد پر فرشتے والے کام پر فائز ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہیں یہ سجدہ نہ کرنے سے کس چیز نے روکا ہے؟
تو ملعون کہنے لگا میں اس انسان سے بہتر ہوں، اے رب تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس انسان کو مٹی سے۔ لمحہ بھر کا تکبر بھی حالت کائنات کے سامنے اس کے تمام کیے کرائے پر پانی پھیر گیا اور وہ رذیل اپنے من سے سفارق اور دربار سے نکال دیا گیا۔ حکم باریک تالا ہوا تو اتر یہاں سے، تو اس لائق نہیں کہ تکبر کرے، یہاں بس باہر نکل، تو ذلیل ہے۔ وہ ملعون روز قیامت تک کی مہلت یعنی زندگی مانگتا ہے جو اسے دے دی جاتی ہے، پھر اپنی مہلت مانگنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی لوگوں کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر آؤں گا، ان کے سامنے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گا۔ یوں شیطان دربار سے نکل جاتا ہے اور ادھر حق تعالی حضرت آدم کی نسل سے تمام آنے والی برین و انسان کی ارواح کو جمع کر کے عہد لیتے ہیں کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سب نے اس سوال کا جواب یک زبان ہو کر دیا، کیوں نہیں اے رب، ہم اس بات پر گواہ ہے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام تمام انسان کو دیکھتے ہیں، انہیں آنے والے انبیاء کی ارواح الگ سے چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، مگر آپ کو اس بات پر حیرانی ہوتی ہے کہ تمام انسان ایک جیسی نہیں، اپنے رنگ روپ سے، نسب سے سب الگ الگ ہے۔ وہ باریک تعالیٰ سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ان سب کو ایک جیسے کیوں نہیں بنایا؟ جواب آتا ہے کیونکہ مجھے اپنے بندوں کی طرف سے شکر گزاری بہت عزیز ہے۔ جنت میں کچھ عرصہ قائم کے بعد حضرت آدم کو ایک خالش محسوس ہونے لگتی ہے۔ فرشتے تو ہر دم رب کی سراہ میں مشغول ہوتے ہیں، اب آپ کیا کریں؟ ایک علم الاسماء آپ کو آتا تھا چونکہ، مگر اس علم کے بابت میں فرشتے کچھ نہیں جانتے، کس سے گفتگو کرے، کہاں قرار پائے۔ ایک دن جب سو کر اٹھتے ہیں تو اپنے سامنے ایک اپنی ہم نو عورت کو پاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں غرور، تکبر، گھمنڈ اور آنا جیسی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم، اللہ حافظ۔